سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، یورپ کے جو قوانین ہیں آپ سب کے علم میں ہے کہ جب بھی آپ کسی دوسرے ملک سے آ کے سیاسی پناہ کا کیس کرواتے ہیں تو آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے۔ یورپ کے قوانین کے مطابق جس ملک میں آپ آئے ہیں وہاں پہ ہی آپ نے سیاسی پناہ کا کیس کروانا ہے، اور اگر ایک ملک میں آپ نے کیس کروا دیا تو پھر دوسرے کسی ملک میں کیس نہیں کروا سکتے۔ آج جو خبر آپ کو میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 21,000 ایسے لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے جو یونان سے آئے، جرمنی کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے لیے گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو یونان میں آئے، انہوں نے وہاں پہ سیاسی پناہ کے کیس سے کروائے اور پھر حالات کی بہتری کے لیے وہ جرمنی میں آ گئے۔ اب جرمن گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو 21,000 کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ فوری طور پر یہ کہا جائے گا کہ آپ واپس یونان چلے جائیں، یا آپ کو پھر زبردستی یونان بھجوایا جائے گا، اور اس طرح نہیں بھجوایا جائے گا جس طرح امریکہ نے بیڑیاں ڈال کے لوگوں کو انڈیا بھجوایا۔ اور ان کو وقت دیا جائے گا 4 سے 6 ہفتے کا، کہ 4 سے 6 ہفتے میں آپ جرمنی چھوڑ دیں۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ مکمل ریکارڈ جو ہے اس وقت جو بھی ادارے ہیں جرمنی کے ان کے پاس موجود ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ملک میں آتے ہیں آپ کے فنگر پرنٹ وہاں پہ لیے جاتے، اور پھر آپ وہاں پہ سیاسی پناہ کا بھی کیس کروا دیتے ہیں۔ لیکن بارڈر کے اندر جو بھی داخل ہوتا ہے پولیس کے ہاتھ آ جاتا ہے کسی بھی ملک میں، تو سب سے پہلے اسے چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے فنگر پرنٹ لینے کے بعد پھر پتہ ان کو چلتا ہے کہ یہ کس ملک سے آئے ہیں، کون لوگ ہیں، کیا ہے، پہلی دفعہ آئے یا دوسری دفعہ آئے ہیں، یا یہ پہلے رہ کے جا چکے ہیں، یہ کرمنل ہیں، یا بے شمار چیزیں وہ چیک کر سکتے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس وقت میری رپورٹ کے مطابق بڑی تعداد میں لوگوں کی جرمنی میں پروٹوکول ہیئرنگ ہو چکی ہے، اور ان کے کیس کے فیصلے جو ہے وہ ابھی تک ان کے فیصلے جو ہے محفوظ پڑے ہوئے ہیں، جس طرح پاکستان میں فیصلہ محفوظ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ 21,000 جو لوگ ہیں یہ یونان لے گا، تو یونان نے کہہ دیا کہ ہم ان لوگوں کو واپس لیں گے، کیونکہ ایک باقاعدہ طور پر یورپین یونین کا معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے کے تحت یہ سارا سسٹم چلے گا، جن کے فنگر پرنٹ جس ملک میں بھی ہیں اس ملک میں انہیں جانا پڑے گا۔ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگ وہاں سے کیوں آتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ خوشحال زندگی ہے، جرمنی میں کام شام مل جاتا ہے، یونان میں کام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پھر یونان میں کیمپوں میں رکھا جاتا ہے، وہاں کے جو مسائل ہیں جرمنی سے زیادہ ہے، تکلیف دہ ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے کسی ایسے ملک میں پہنچے جہاں پہ وہ اچھی زندگی گزار سکے۔ یہ 21,000 لوگ کتنے دنوں میں یہاں سے فارغ کیے جائیں گے، جیسے جیسے اپ ڈیٹ آتی رہے گی آپ کو اطلاع کرتے رہے گے۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے اٹلی میں بھی ایسا ہوا کہ وہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے مختلف ممالک سے ان کو بھی انہوں نے چیک کیا، پھر کوئی شپوں کے ذریعے جو آئے تھے انہیں البانیہ بھیجا گیا، اور وہاں بھی لوگوں کے جو کیس تھے وہ ریجیکٹ ہوئے اور انہیں بھی واپس بھیجنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ البانیہ جو ملک ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہاں بھی جو البانین ہے وہ خود یورپ میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے جو ان کی جو نیشنلٹی اس کے مطابق وہ 3 ماہ تک یورپ کے کسی بھی ملک میں آ کے تو کام وغیرہ کر سکتے ہیں۔ کام تو نہیں کر سکتے، اجازت تو یہ ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے حساب سے پھر کام بھی ظاہر ہے یہاں پہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ پولیس کو نہیں پتہ ہونے کے باوجود وہ کر کچھ نہیں سکتے، کیونکہ اب کہاں کہاں پولیس چھاپے وہاں پہ جرمنی میں لگائے۔ میں نے خود دیکھا جرمنی کے ایئرپورٹوں پہ، جب بھی میں بھی البانیہ ایک دفعہ شاید گیا ہوں، تو ان کی اتنی لمبی کیو لگی ہوتی تھی کہ وہاں پہ کافی وقت لگ جاتا۔ جو پولیس ہے وہ ہر بندے کو چیک کر رہی تھی، ہر بندے سے سوالات کرتے ہیں، اور پھر ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں جناب کہ آپ کیا کرتے رہے یہاں، کہاں رہے، ایڈریس کہاں، لٹن پٹن کافی کچھ وہ ان سے سوال کرتے ہیں۔ اب جرمنی میں
لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ابھی یہ البانیہ والے ہیں جو ان کی شامت آئی ہے، میرا خیال ہے کہ بعد میں ان لوگوں کو بھی شامت آنے والی ہے جو اٹلی سے آئے ہوئے ہیں، جو سیاسی پناہ لے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو اور بھی کسی ملک سے آئے وہاں پہ ان کا کیس ختم ہو گیا، پھر وہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ انہوں نے سیاسی پناہ کا کیس ڈال دیا۔ تو آہستہ آہستہ یہ تمام ممالک کے جہاں جہاں سے جو لوگ آئے ہیں وہاں بھجوانے کا مکمل پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے آپ جو بتانے والی ہے، فرض کرے 4 سے 6 ہفتے میں اگر آپ کو گورنمنٹ ٹائم دیتی ہے جرمن، تو آپ واپس نہیں گئے یونان، تو یہ نہ ہو کہ آپ کے ملک میں واپس آپ کو رپورٹ کر دیا جائے۔ آپ کو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ 25 کو شاید یا 23 کو فروری کو کافی بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں انہیں یہاں سے بھجوایا جا رہا ہے۔ اس میں جو بھی لوگ اس دائرے میں آتے ہیں انہیں ابھی سے اپنا بندوبست کرنا چاہیے اور ابھی سے سوچ بچار کرنی چاہیے کہ کیا کرنا ہوگا۔ ہاں وکلا ہے وہ تو آپ کو کہیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے تو فیس لینی ہوتی ہے، مگر جو چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ 21,000 میں بڑی تعداد میں فیملیز بھی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں چلے جائے، اگر آپ کے بچے ساتھ ہیں تو رسپیکٹ کی جاتی ہے، وہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح یہاں پہ سیٹ کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ سب لوگ واپس جائیں گے۔ ایسے کیس بھی میری نظر میں کہ 2 سال پہلے پروٹوکول ہوئی، وہ لوگ بھی یونان سے آئے ہوئے ہیں، ان کا جواب ہی نہیں آیا۔ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، اس سے اس چیز کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے اور جو قوانین ہے اسی کے مطابق آپ کو جناب چلنا ہوگا۔ میرے علم میں ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہاں پہ کافی محنت کی، مگر پرابلم وہی ہے کہ دوسرے ممالک سے آئے، اب ان کا مستقبل جو ہے انہی ممالک میں ہوگا اور وہی ممالک ان کی سیاسی پناہ کے جو کیس ہے وہ سنیں گے اور وہی فیصلے کریں گے۔ ہاں کبھی آپ کو جرمن یا یونان کا پاسپورٹ مل جائے، نیشنلٹی مل جائے، تو پھر آپ یہاں پہ جرمنی آ کے شفٹ ہو سکتے، یا وہاں کا مشکل رہائشی ویزا مل جائے تو پھر بھی آپ جرمنی آ سکتے۔ لیکن جب تک آپ سیاسی پناہ پہ ہیں اس وقت تک آپ کا کیا مستقبل ہے وہ عدالتوں کو پتہ ہے، اور عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہی ہوگا۔ کئی ممالک میں نیشنلٹی کے قوانین میں نرمی کی جا رہی ہے۔ اٹلی کے متعلق بھی ہمارے پاس خبر ہے کہ 5 سال بعد نیشنلٹی آپ لے سکتے، اور اسی طرح فرانس کا میں نے آپ کو بتا دیا، ہالینڈ ہے، وہاں پہ بھی سیاسی پناہ کے کیس لوگوں کے منظور ہوتے جو پاکستان سے آتے ہیں۔ ان میں جن سے ہمارا رابطہ ہوا، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، تو ان کا تعلق جو احمدی ہیں ان سے تھا، اور احمدیوں کے مسائل جو پاکستان میں ہیں وہ آئے دن ہم اپنے پروگراموں میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو جناب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی زیادہ خرچہ مرچہ کیا ہوا ہے، زیادہ پیسہ لگا دیا ہے کسی جگہ پہ، یا کوئی بھی گھروں میں یا کچھ بھی اس طرح کے حالات ہے، تو ابھی سے غور و فکر کرنی شروع کر دے، کیونکہ جیسے ہی آپ کو یہ اب کوئی اس کا اور کوئی حل نہیں ہوگا، آپ کو خط آئے گا اور یہ آؤسلینڈر پیوڈے کے اختیار میں ہے، کسی عدالت میں آپ نہیں جا سکیں، کسی عدالت کا دروازہ نہیں جا کے کھٹکھٹائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آؤسلینڈر پیوڈے یہ چیک کرے گا جو ہوم آفس ہے جرمنی کا، تو وہ آپ کو پھر بتا دے گا جناب کہ آپ ایک لیٹر آئے گا اور اس کے بعد جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس پہ لکھا ہوگا، آپ کا فیصلہ نہیں چلے گا، جو انہوں نے آپ کے متعلق فیصلہ کیا ہوا۔ ناظرین، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اسے اپڈیٹ کریں تاکہ ہوشیار باش ہو جائے، آپ اپنی فکر کریں، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں وہ اچھا روزگار ان کو مل جائے، اچھا سیٹ ہو جائے، مگر جب تک آپ کا اسٹیٹس مضبوط نہیں ہے اس وقت تک مشکلات ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ دن بدن یہ مشکلات جو ہے ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی، پوری دنیا کے سسٹم کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ کاش یہ ممالک جو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں، ان کے ممالک میں جا کے جو انسانی حقوق ہے ان کی بحالی کے لیے کام کریں، ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں، کیونکہ یہی لوگ ایسی گورنمنٹ کو بھی دعوت دیتے ہیں
ایسے لوگ یہاں پہ یورپ میں بھی آ جاتے ہیں جو لوٹ مار کر کے، یہ انگلینڈ جیسے بے شمار لوگ آ جاتے ہیں اور پھر ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ حالات جو ہے وہ کافی ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کامرس بند کیے ہوئے تھے، مجھے میرے جو ٹیم کے ساتھی ہیں انہوں نے کہا بھی کہ جیسے بند کر دے۔ اکثریت تو بڑے اچھے تاثرات اپنے لکھتے رہتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ کسی کو شاید کوئی مشورہ لینا ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ فائدہ اس کو پہنچ سکے، مگر چند ایک ایسے لوگ ہیں جو غیر اخلاقی، غیر معیاری وہاں پہ ایسی تحریر لکھ دیتے ہیں، حالانکہ ہماری ٹیم اسے ڈیلیٹ بھی کر دیتی ہے، مگر جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تعلق کس علاقے سے ہے، کہاں سے ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی کتا کاٹ لے تو ہم تو کتے کو نہیں کاٹ سکتے، یہ بھی تو ایک بڑا مشکل کام ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ماحول کو خراب کرنا، مگر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میرا خیال جو دنیا چلتی ہے اور ان کی جو عزت اور احترام ہوتا ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے ان کی اوقات کا۔ اگر یہ اتنے ماہر ہیں تو اپنے چینل کھول کے پروگرام کرنے شروع کر دیں، اتنی ان میں عقل ہے، مگر عقل نہیں ہے تو اس طرح پھر بیٹھے بیٹھے۔ دوسری جو چیز آ رہی ہے اس میں حسد بہت زیادہ ہے، اتنا حسد ہے لوگوں کے اندر، اور کسی کو ہمارے لباس پہ اعتراض ہے، کسی کو گلاسز پہ اعتراض ہے، کسی کو کوئی اعتراض ہے۔ مقصد پروگراموں کا جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اب ہماری عمر یہ، اس عمر کو تو ہم پہنچے نہیں کہ آپ ہمیں اس نظر سے دیکھیں کہ کوئی شادی وغیرہ کا دوبارہ کوئی ہمارا پروگرام ہو، تو میرا خیال ہے وہیں تک رکھا کرے کہ جہاں تک پروگراموں کی لمٹ ہوتی ہے۔ ایک چیز ہے کہ کل ایک صاحب نے کامنٹس میں لکھا، پہلے تو انہوں نے غیر اخلاقی، غیر معیاری گفتگو کا آغاز کیا، وہ ڈیلیٹ تو کر دیا ہم نے، اور پھر کہا کہ پاکستان جو ہے، کل میں نے پروگرام کیا تھا کہ پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ کیوں یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو مذہبی نفرت کی وجہ سے پاکستان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں مذہب کی آزادی نہیں ہے، لوگ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر جو مشکلات اس وقت آئی ہوئی ہیں، وہ بھی ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک میں جا رہے۔ تو پاکستان میں اگر آپ یہ کہ وہ کامرس میں لکھ رہے تھے کہ نہیں جناب اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی یہاں مجھے ملے ہیں جو وہاں پہ یورپ سے کئی ہزار درجے بہتر زندگی گزار رہے تھے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یورپ میں آ کے ان کو اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ امریکہ میں نے دیکھا وہاں بھی ایسے لوگ ملے جو مذہبی طور پر یا سیاسی طور پر پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ اگر پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں، میں نے کئیوں کو دیکھا یہاں پہ آتے ہیں تو وہ وہاں پہ کر کے کام بھی نہیں کر پاتے، نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کے آگے پیچھے گاڑیاں، ہر چیز ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ پھر حالات سے مجبور ہو کر لوگ جو سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جان محفوظ نہیں ہے، لوگوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، جس ملک میں انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، وہاں پہ کتنا مشکل ہے رہنا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کل ہی میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یورپ میں جس طرح آزادی کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ ایک ہی ترازو میں سب کو تولتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اب مالی حالات ٹھیک کیوں نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ وہاں پہ چند خاندانوں کا قبضہ ہے، اور یہ جو کامنٹس میں لوگ لکھتے ہیں، یہ اگر ان کو کہو نا کہ آواز اٹھاؤ، آ کے پروگرام کرو، اوپر سے منہ اور نیچے سے پوں ان کی نکل جاتی۔ اصل حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پاکستان میں جس طرح کے حالات بنا دیے گئے ہیں، جس طرح وہاں پہ مذہبی آزادی کے جو مسائل ہے یا سیاسی صورتحال ہے، کامرس میں ایک صاحب نے لکھا کہ فرانس میں 4 ماہ میں کیس منظور بھی ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔
ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی پاکستانی ہے کوئی بھی سوال کرے اسے ہم جواب دیتے ہیں، اور کوئی مدد اس کی ہم صرف مشورے کے حساب سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، مالی طور پہ یا دوسرے طریقے سے ہم کوئی اس کی مدد نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو والا میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھے وہ کس حال میں رہتے، وہ کس تکلیف سے زندگی گزارتے، کس طرح وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے، اور آئے دن جس طرح وہاں پہ جھوٹے کیس لوگوں کے اوپر بنائے جاتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 800 کے قریب ایسے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے جن کے اوپر توہین مذہب کے کیس بنائے گئے، ان میں ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں، فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو جناب قابو کیا گیا کسی طرح اور دھوکہ دے کے۔ تو جس ملک کی حالت یہ ہو کہ وہاں پہ آپ غیر محفوظ ہو تو لوگ ظاہر ہے پھر راستے ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہم اپنی جان بچا سکتے ہیں تو پھر سب کچھ چلتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک لڑکی وہ آئی جرمنی میں، تو اس کو انڈا بنانا نہیں آتا تھا، تو جب اسے پوچھا گیا وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں تو اتنے نوکر چاکر ہیں، مگر اب میری مجبوری ہے کہ وہاں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے ملک چھوڑنا پڑا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ وہ سیکھ جاتے ہیں لوگ یہاں پہ آ کے۔ اور بھی میں ایسے اسٹوڈنٹ بھی یہاں پہ جانتا ہوں جن کے گھروں میں یہ سہولت ہے ہر طرح کی پاکستان میں، امیر لوگ ہیں کھاتے پیتے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں پہ جو مذہبی طور پہ یا سیاسی طور پہ حالات بنا دیے گئے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ یہ جو عمران ریاض ہے اس کو کس چیز کی کمی تھی وہاں، یا یہ جو کیا نام ہے اس کا سوری جو وہاں پہ اسپیکر تھا ڈپٹی اسپیکر شہزاد اکبر ہے، اور بھی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، ان کو تو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہ کوئی تو میں نے چند نام لیے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، پھر ایسے بڑی تعداد میں احمدی ہے جو ڈاکٹر ہے، جو وکیل ہے، جو اچھے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں اور انجینئر ہیں۔ میں کینیڈا گیا 93 میں، تو مجھے جو بھی ملے انجینئر، تو کیوں یہ لوگ پھر ملک چھوڑ کے آتے ہیں؟ اگر وہاں پہ ان کو ہر چیز مل بھی رہی ہے تو مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ یہ سمجھتے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ قوانین جو ہے وہ دور دور تک نہیں۔ کئی لوگ ہمارے پروگراموں میں اردو پہ اعتراض کرتے کہ آپ کے یہ الفاظ ٹھیک نہیں، آپ کو سمجھ آ گئی، آپ نے ہمارے سے کون سا امتحان لینا ہے یا کوئی انعام دینا ہمیں کہ کوئی نوبل پرائز دینا آپ نے، کہ اگر سمجھ نہیں آئی نہ سنو پروگرام یوٹیوب پہ، اور بڑی دنیا کے پروگرام ہے وہ سن لو، اتنی کون سی پریشانی؟ ہم نے کون سا آپ کو کہا کہ زبردستی یہ پروگرام سنو؟ ہم نے یہ چینل کسی لالچ کے بغیر بنایا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سرے سے نہیں بنایا ہوا ہے، حق اور سچ اور انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی اگر راستہ ہمیں ملتا ہے تو وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ یوٹیوب پہ بے شمار ہیں جو پروگرام کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں کسی دباؤ میں لانے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل کرے سنیں، دل کرے نہ سنیں، بڑے پروگرام ہے، بہت سوشل میڈیا پہ آپشن ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، تو ہمارے پہ کوئی احسان نہ کیا کرے، نہ ہم کسی کے لیے یہ پروگرام کرتے، ان لوگوں کے لیے کرتے جن کو ضرورت ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں، مجھے ملتے بھی ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن حسد کا علاج کوئی نہیں۔ انگور کھٹے ہیں، جب آپ کی پہنچ نہیں پہنچتی وہاں تک تو پھر آپ ہمارے پروگراموں پہ یا ہمارے لباس پہ، ہماری زلفوں پہ، گلاسز پہ، ہیڈ پہ یہ تبصرے شروع کر دیتے۔ وہ بھی جو مرضی، یہ آزاد ملک ہے، یہی تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، یہی تو آپ کی سوچ نہیں چینج ہو رہی۔ یہاں پہ کوئی انگریز کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی جرمن اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ پہنا ہوا، آپ نے وہ پہنا ہوا، آپ نے فلاں ٹائی لگائی ہوئی ہے، آپ نے فلاں کی ہوئی ہے، وہ جو بھی دیکھے گا تعریف کرے گے کہ جناب زبردست ہے، اگر کرنی ہو، نہیں تو خاموش رہیں گے۔ ہمارے سب صبح سے شام تک یہی نکتہ چینی چلتی رہتی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اپنی تو آپ کی دیہڑی گرک ہوئی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے بھی آپ مشکلات کھڑی کر رہے ہوتے۔ تو معذرت کے ساتھ اپنے کام سے کام رکھے، کوئی اتنی بڑی ہمیں بھی کوئی شہرت کی وہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، لوگ جانتے ہیں ہمیں، ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں،
اور کوئی ایسا ہمارے لیے بھی پرابلم نہیں. پچھلے دنوں عبدالقیوم صاحب بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ کامرس میں ایسے لوگ کچھ لکھ دیتے ہیں مبارک صاحب بند کر دے کامرس. میں نے کہا کھلے رہنے دے, لوگوں کی ذرا حالت کا پتہ چلتا ہے کہ کیوں نہیں آج تک ہمارے ملک کی حالت میں, کیوں, کیا وجہ. آپ دیکھ لیں جس ملک میں جو اسکول ہے ان سے زیادہ مدرسے ہوں, مساجد ہوں, دین کے ٹھیکیدار ہوں, اور وہاں پہ آپ کی حالت اگر نہیں بدل سکتی تو اس میں ہمارا اب کیا قصور ہے. اسی لیے تو آپ نے یہاں یورپ میں رہنے کا فیصلہ کیا ہوا. لیکن پھر بھی دکھ ہوتا ہے, ہمارا ملک ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا, بڑی جدوجہد کے ساتھ یہ ملک پاکستان جو بنا اور اسلام کے نام پہ بنا, مگر اسلام تو دور کی بات ہے, انسانیت کا بھی نام و نشان نہیں ہے, اخلاقیات کا نام و نشان نہیں. ٹھیک ہے پوری دنیا میں جرائم ہوتے, مگر جو آپ کے وہاں پہ ہوتے ہیں ان کا جواب نہیں. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں آپ آرام سے پیسہ بھی ہو تو زندگی گزار سکتے ہیں, وہ خود پھر دیکھ لے کس طرح وہ کس حالات سے وہاں سے نکلتے ہیں. اور پھر میں نے جن لوگوں کے نام لیے, اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں جو ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. وہ اپنے ملک میں بہتر زندگی گزار سکتے, لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کی اور وہاں سے پاکستان چھوڑ دیے. یہاں یورپ میں آپ کو دیکھ لے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں, سب لوگ کام پہ صبح اٹھتے ہیں, کام کی دوڑ بھاگ لگی ہوتی ہے, ٹرینیں فل ہوتی ہے, بسیں فل ہوتی ہے ہر جگہ پہ, اور ہمارے کیا بس اسی کام پہ لگے ہوئے. تو بڑا ٹائم لگے گا اس کو بدلنے میں, اتنی آسانی سے یہ بدلنے والے نہیں. جہالت کو ختم کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں, 5 سال سے تو میں لگا ہوا ہوں, لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ. وقت لگتا ہے اصلاح کرنے میں. 1,24,000 پیغمبر آئے, ابھی تک دیکھ لے دنیا کی پوری کی حالت نہیں بدل سکتی. تو وقت کے ساتھ ساتھ شاید انسان کو شعور آ جائے, مگر جب دوسرے انسانوں کو آ جائے گا تو ہمارے ملک میں پھر بھی کچھ 100 سال بعد ہی آئے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہے ہمارے ساتھ.